اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد صفدر جویا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بزم گاہ اردو۔ میں آپ کو بزم گاہ اردو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میٹرک کے سالانہ امتحانات کا سلسلہ سر پہ آن پہنچا ہے۔ اس کے لیے آپ سب لوگ امتحانات کی تیاری میں دن رات مصروف ہیں۔ امید واسق ہے کہ آپ کی تیاری انتہائی احسن انداز سے پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہوگی۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کو ہر میدان میں کامیابی و کامرانیوں سے نوازے۔ میرے عزیز طلبہ، چند ضروری گزارشات امتحانات کے حوالے سے میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ امید ہے کہ آپ ان کو باحسن طریق سمجھیں گے اور ان پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے تاکہ آپ امتحان میں بہتر سے بہتر انداز میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ میرے عزیز طلبہ، میں نے اپنی زندگی میں جو تجربات امتحان کے دوران کیے یا کچھ طلبہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور امتحانات کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا، ان سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ امتحانات میں کامیابی کا دار و مدار آپ کے اس مواد پر انحصار کرتا ہے جو مواد آپ پیپر کے اوپر پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز طلبہ، جب بھی آپ اپنا پیپر حل کرتے ہیں تو آپ نے جو مواد یاد کیا ہوتا ہے یا آپ کے ذہن میں جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، آپ نے انہی چیزوں کو اپنے پیپر کے اوپر کوٹ کر دینا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ اچھے مارکس حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ اکثر گلہ کرتے رہتے ہیں کہ اتنی تیاری ہونے کے باوجود بھی ہمارے امتحان میں مارکس انتہائی کم آئے ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور آپ کو وہ وجہ کبھی بھی معلوم نہیں ہو سکے گی، کیونکہ آپ لوگ اس معمولی سی باتوں کو لے کر اتنے پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کا اظہار نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کہ مناسب حل آپ کے سامنے نہیں لایا جا سکتا۔ گزشتہ چند سالوں سے میں ایک ہی سوال بار بار طلبہ سے دہرا رہا ہوتا ہوں کہ آپ امتحان کے دوران جب اپنا پیپر حل کر رہے ہوتے ہیں تو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میکسیمم طلبہ کا یہی رد عمل میرے سامنے آیا ہے کہ وہ تیاری تو بہت اچھی کرتے ہیں لیکن امتحان میں اس کو پریزنٹ کرنے میں کچھ ایسی لغزشیں چھوڑ جاتے ہیں جن سے ان کے نمبر کم ہو جاتے ہیں۔ آج تک انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کس خامی کا شکار ہیں اور کون سی خامی ان کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی۔ میرے عزیز طلبہ، ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ امتحان کی تیاری کے بعد اگلا اہم مرحلہ ہوتا ہے آپ کے پرچہ جات کا حل کرنا، آپ کے پرچے کے حل کرنے کا طریقہ کار، اسلوب بیان اور انداز بیان، جس کی مدد سے آپ نے اپنا تیار کیا گیا مواد اس پیپر کے اوپر انڈیلنا ہوتا ہے۔ بہت سارے طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو پیپر کی تیاری کرنے کے باوجود بھی اپنے مواد کو صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں امتحان میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے طلبہ کے سوالات اور ان کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہرین تعلیم سے بھی رابطہ کیا، خود بھی غور و خوض کیا، تجسس کیا، تحقیق کی، امتحانات میں جا کر بچوں کے حل کرنے کے طریقوں کو دیکھا اور بچوں کے حل شدہ پرچہ جات اپنے سامنے رکھے اور ان کا بغور مطالعہ کیا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ طلبہ تیاری کرنے میں کسی قسم کی کوئی لغزش نہیں چھوڑتے، جبکہ پیپر کو حل کرنے میں وہ ایسیاں خامیاں چھوڑ جاتے ہیں جس کی بنا پر ان کے گریڈ میں واضح کمی واقع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے اور اکثر وہ میرٹ سے ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور ساری زندگی اپنی ناکامی کا رونا روتے رہتے ہیں، لیکن اصل مسئلے کی طرف توجہ مبذول نہیں کرواتے ہیں۔ اس لیے میں نے چند گزارشات کو تحریر کیا تاکہ
عزیز طلبہ کو سمجھایا جا سکے کہ وہ ان مسائل کا شکار ہیں، اور اس مسئلے کا حل یہ ہے تاکہ آپ بہتر انداز سے اپنے پرچہ جات حل کر سکیں اور بہتر سے بہتر طریقے سے کامیابی حاصل کر سکیں۔ میرے عزیز طلبہ، یہ چند گزارشات میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو تسلی کے ساتھ سمجھیں، ان پر غور کریں اور ان پر عمل کریں تاکہ آپ ان تمام خامیوں پر قابو پا سکیں جو خامیاں تمہاری ناکامی کا باعث بنتی ہیں۔ سب سے پہلے امتحان کی تیاری کے وقت آپ مروزی سوالات پر بھرپور توجہ دیں اور زیادہ سے زیادہ ان سوالات کو دہرائیں، ان کا اعادہ کریں تاکہ وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ پیپر حل کرتے وقت سب سے پہلا مرحلہ آپ کا کثیر الانتخابی سوالات کا ہوگا، جس کے تقریباً 10 نمبر ہوں گے۔ اس پرچے کو حل کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہ طریقہ اختیار کرنا ہے کہ کثیر الانتخابی سوالات کو مکمل طور پر پڑھنا ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ اس کے بعد ان سوالات کا تعین سب سے پہلے کرنا ہے جو آپ کو 100% آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ان 100% سوالات کو جب ٹیک کر چکے ہوں گے، اس کے بعد آپ کے پاس چند وہ سوالات بچ جائیں گے جن کے جوابات آپ کو قریب ترین لگ رہے ہیں، یعنی درست جواب کے قریب ترین جو محسوس ہو رہے ہیں، ان سوالات کو حل کریں۔ اس کے بعد آپ کے پاس تیسرا مرحلہ بچ جائے گا ان سوالات کا جن کے جواب مبہم ہیں یا ان کو حل کرنے میں آپ کسی ابہام کا شکار ہیں، آپ کو واضح طور پر ان سوالوں کے جوابات نہیں مل رہے، لیکن ایک خفیف سا، ایک مدھم سا جیسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اس سوال کے یہ جواب انتہائی درست ہوگا، تو آپ اس کے بعد اس سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے قریب ترین جواب پر ٹک کر دیں۔ اس طرح آپ کے 10 کثیر الانتخابی سوالات حل ہو جائیں گے۔ ایک چیز آپ خوب ذہن نشین کر لیں کہ دوران امتحان نقالی سے ہوشیار رہیں، کسی بچے کی نقل نہ کریں، کسی بچے کے پیپر کے اوپر نظر نہ دوڑائیں، دائیں بائیں نہ دیکھیں، اپنی توجہ کو حاضر رکھتے ہوئے اپنی توجہ کو پیپر پر مرکوز کریں اور اپنے سوالات کو خوب سمجھیں اور ان کا صحیح جواب کا تعین کریں۔ یہ آپ کے لیے بہترین راستہ ہے، نہ کہ آپ کسی بھی دوسرے بچے سے مدد کا سہارا لیں اور انویجیلیٹر جو آپ کے اوپر نگران کی ڈیوٹی کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کسی بھی غیر اخلاقی، غیر قانونی سرگرمی میں ملوث پا کر آپ کا پیپر خارج کر دے، اور اس سے آپ کے مستقبل تاریک ہو سکتا ہے اور آپ کا پیپر خارج ہو سکتا ہے۔ لہذا میرے عزیز طلبہ، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دوران پیپر خاص طور پر کثیر الانتخابی سوالات کے پرچہ کو حل کرتے وقت کسی بھی قسم کی کوئی غیر اخلاقی حرکت نہ کریں جس سے آپ کے پیپر کینسل کرنے کا خدشہ ہو۔ عزیز طلبہ، دوسرا اہم مرحلہ، امتحان میں آپ گھڑی اپنے ساتھ رکھیں تاکہ آپ کو وقت کا صحیح تعین ہو سکے۔ جب آپ گھڑی اپنے پاس رکھیں گے تو آپ بار بار اپنے وقت کو دیکھ سکیں گے کہ بقیہ کتنا وقت رہتا ہے اور آپ کا پیپر کتنا حل کرنے والا رہ گیا ہے، اس کو آپ بآسانی مینٹین کر سکتے ہیں اپنے وقت کے ساتھ۔ اس لیے گھڑی کا ہونا انتہائی لازمی امر ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، آپ جب بھی گھر سے نکلنے لگیں تو سب سے پہلے آپ رول نمبر سلپ کو سنبھالیں۔ اس کے بعد اپنے امتحان میں استعمال ہونے والے آلات جیسے قلم، دوات، پینسل، اگر کوئی ریموور آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ، اس کے بعد کیلکولیٹر کا استعمال، یہ ساری گیجٹس کو آپ احسن طریقے کے ساتھ سنبھال کر اپنی ایک جیومیٹری باکس میں رکھیں گے اور امتحان کے دوران ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تاکہ دوران امتحان آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد گھر سے بر وقت نکلیں اور امتحانی مرکز پر کم و بیش 30 منٹ قبل پہنچیں
تاکہ آپ بآسانی اپنا امتحانی کمرہ تلاش کر سکیں، اپنے رول نمبر جس کرسی کے اوپر اویزاں ہوگا وہ کرسی آپ بآسانی تلاش کر سکیں۔ اس لیے کم از کم 30 سے 40 منٹ قبل امتحانی مرکز پر تشریف لائیں۔ عزیز طلبہ، جب آپ کمرہ امتحان میں داخل ہو جائیں گے اور اپنی مطلوبہ کرسی کے اوپر اپنے رول نمبر کے مطابق براجمان ہو جائیں گے تو اس کے بعد انویجیلیٹر یا نگران امتحان آپ کو سب سے پہلے جوابی کاپی فراہم کرے گا، اس کے بعد سوالیہ پرچہ جات تقسیم کرے گا۔ جو ہی سوالیہ پرچہ جات آپ کو ملیں، سب سے پہلے آپ پہلی فرصت میں ان سوالوں کو غور سے پڑھ لیں اور ان سوالات کا تعین کر لیں جو آپ کو 100% یقین کے ساتھ آتے ہیں۔ ان سوالوں کو مارک کریں اور ہر سیکشن کا خیال کریں کہ سیکشن میں کون سا سوال کیسے حل کرنا ہے۔ اردو ادب میں سب سے پہلے حصہ نظم ہوگا، پھر حصہ غزل ہوگا، اس کے بعد مختلف سوالات ہوں گے، اقتباسات کی تشریح ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ سب سے پہلے سیکشن وائز اپنے پرچے کو مارک کریں گے کہ کون سا سوال آپ نے پہلے حل کرنا ہے اور کون سا سوال آپ نے بعد میں حل کرنا ہے۔ تو پرچہ حل کرنے کے لیے سب سے پہلی جو ضروری بات ہے وہ یہ کہ آپ ان سوالات کو پہلے حل کریں جو آپ کو 100% درست طریقے سے آتے ہیں، اس کے بعد باقی سوالات پر آپ غور و فکر کرنے کے لیے اپنے وقت کو محفوظ کریں۔ عزیز طلبہ، پیپر کو حل کرتے وقت اپنے طریقہ تحریر، اسلوب بیان اور انداز کو بڑی احتیاط کے ساتھ مد نظر رکھیں، کیونکہ پیپر حل کرنے کے لیے انداز بیان اور اسلوب بیان، اسلوب تحریر کا بہت بڑا مدخل ہوتا ہے۔ آپ کس طرح مواد اپنے پیپر کے اوپر انڈیلتے ہیں اس کا تعین آپ کے پیپر کو 4 چاند لگا دیتا ہے، اور آپ ہی کا انداز آپ کے پیپر کا بیڑا غرق کر سکتا ہے۔ لہذا آپ اپنے پیپر کو حل کرتے وقت ایسا انداز بیان اور ایسا اسلوب اختیار کریں جس سے آپ کے پیپر کو 4 چاند لگیں۔ عزیز طلبہ، ایک اور چیز آپ ذہن نشین کر لیں کہ ہر پیپر میں خوبصورت خطاطی، انداز بیان اور اسلوب کے 5 نمبر اضافی ملتے ہیں، تو اس طرح آپ 35 سے 40 نمبر ہر امتحان میں اضافی حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز طلبہ، دوران امتحان اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، متوازن غذا کا اہتمام کریں، اس کے بعد کم و بیش 6 گھنٹے تک آپ کے لیے نیند لینا ضروری ہے تاکہ آپ کا دماغ چاق و چوبند اور تندرست رہے اور آپ ایسا انداز سے اپنے پیپر میں اعلیٰ سے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں۔ پیپر میں اعتدال پسندی کا رویہ اختیار کریں اور پیپر کو مناسب انداز سے اور مناسب رفتار سے حل کریں تاکہ آپ کی خوش خطی پر بھی کسی قسم میں کوئی اثر نہ پڑے اور آپ اپنے مواد کو بہترین انداز سے بیان کر سکیں۔ پیپر حل کرتے وقت کم از کم 10 منٹ پہلے اپنے پیپر کو مکمل کریں اور جو 10 منٹ آپ کے پاس بچ جائیں گے ان 10 منٹ میں اپنے پیپر کو دوبارہ سے ریویو کریں، ری ریڈ کریں، ان اغلاط کو درست کریں جو دوران تحریر پرچہ آپ سے سرزد ہوئی ہیں تاکہ آپ کا پیپر بہترین انداز سے ممتحن کے پاس جا سکے اور ممتحن کو پڑھنے میں آسان، جس سے وہ اچھے مارکس آپ کو دے گا۔ ممتحن کو پیپر پڑھنے میں آسانی ہو تاکہ وہ ایسے انداز سے آپ کا پیپر چیک کر سکے۔ ہر سوال کا جواب مناسب وضاحت کے ساتھ اور مناسب طور طریقے سے دیں تاکہ آپ کے منتخب کردہ سوالوں کے جوابات بیان کیے گئے ہوں کہ ممتحن آپ کے نظریات، آپ کی سوچ و افکار کو بآسانی سمجھ سکے اور احسن طریقے کے ساتھ آپ کے پیپر کو چیک کر سکیں، کیونکہ آپ کا خوبصورت انداز بیان
خوبصورت اسلوب تحریر ہی آپ کے امتحان میں کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ جتنا صاف ستھرا اور صاف و شفاف پیپر آپ تحریر کریں گے، امتحان کو اسی طرح پیپر چیک کرنے میں آسانی ہوگی اور وہ انشاءاللہ آپ کو اچھے سے اچھے مارکس ضرور دے گا۔ اگر آپ کے سوالات میں منتخب کردہ عنوانات کی وضاحت ایسا انداز سے نہیں کی گئی جس سے سوال واضح نہیں ہو سکا، تو ممتحن کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ ایسے مبہم سوال جن کا کوئی سرا ہی نہ ہو، جو یوں سمجھیں کہ اندھیرے میں تیر چلائے گئے ہوں، ان کو خارج کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، دوران امتحان نکالی سے پرہیز کریں، دائیں بائیں مت دیکھیں، وائلیشن نہ کریں۔ ممکن ہے کہ آپ کی ان غیر قانونی سرگرمیوں اور غیر قانونی حرکات و سکنات کو انویجیلیٹر برداشت نہ کرے اور آپ کا پرچہ خارج کر دے یا آپ کو امتحانی کمرہ سے بے دخل کر دے، جس سے آپ کا مستقبل دو پر لگ سکتا ہے اور آپ کا ایک قیمتی سال ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ لہذا اس لیے اس غیر قانونی حرکات و سکنات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ عزیز طلبہ، ہمیشہ اپنے آپ پر اور اپنے پاک پروردگار رب لم یزل کی مقدس ذات پر بھروسہ رکھیں۔ انشاءاللہ وہ کسی بھی صورت میں آپ کو ناکام نہیں ہونے دے گا۔ اپنے امتحانات کی تیاری میں بھرپور محنت کا مظاہرہ کریں تاکہ آپ بہترین گریڈ لے کر اعلیٰ درجے میں اس امتحان سے سرخرو ہوں۔ اللہ پاک آپ کو سلامتی دے اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ پاک آپ کے امتحانات آپ کے لیے آسان کر دے اور آپ بہترین انداز سے اپنی اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامیاب و کامران لوٹیں۔